السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے لیکچر چل رہے ہیں پاک فوج پاکستان کے دفاع کی ضامن جنگ کی تیاری، مسلمانوں کو جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کا استعمال سیکھنے کا حکم۔ مسلم کی حدیث سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں اپنی استطاعت کے مطابق دشمن سے مقابلے کی تیاری پوری قوت سے کرو۔ سنو، قوت سے مراد تیر اندازی ہے، قوت سے مراد تیر اندازی ہے، قوت سے مراد تیر اندازی ہے۔ تو بھی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ملک کے دفاع کے لیے ہتھیاروں کا استعمال سیکھنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں آرمی کا انسٹیٹیوٹ موجود ہے جو ہمارے نوجوانوں کو ملک کے دفاع کے لیے بہترین ہتھیاروں کا استعمال سکھاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تیر اندازی، تلوار بازی اور گھوڑ سواری، ان تین چیزوں پہ صحابہ کرام کو مہارت حاصل تھی، اور جتنے بھی غزوات ہوئے تو ان تین مہارتوں کی وجہ سے صحابہ کرام نے کامیابیاں حاصل کی۔ اب آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے جدید اسلحہ آ گیا ہے۔ اب جو بھی جدید اسلحہ آیا ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے ٹینکس آ گئے ہیں، مشین گنز آ گئے ہیں، میزائلز آ گئے ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں ہوائی جہاز آ گئے ہیں، ہیلی کاپٹرز آ گئے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے ہمارے جو فائٹر پائلٹس ہیں وہ فضا میں بہترین پاکستان کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہمارے جو ہیں نیوی والے وہ بہترین سمندروں میں پاکستان کی حدود کا دفاع کرتی ہیں۔ اسی طرح ہماری جو بری فوج ہے وہ بہترین طریقے سے سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہیں۔ تو اب جو بھی جدید اسلحہ آج کے دور میں آیا ہے اس کا استعمال سیکھیں گے تو ملک کا جو دفاع ہے بہترین طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہتھیاروں کا استعمال سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کی مشق کرنے والوں کے ساتھ شرکت فرما کر تیر اندازی سیکھنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عذر قبیلے کے کچھ لوگوں پر ہوا جو دو فریق بن کر تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو اسماعیل، خوب تیر اندازی کرو، تمہارے ماں باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر انداز تھے، اور فرمایا میں اس گروہ کے ساتھ تیر اندازی کے لیے شریک ہوتا ہوں۔ یہ سن کر دوسرے گروہ نے تیر اندازی سے ہاتھ روک لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیر کیوں نہیں چلاتے؟ دوسرے گروہ نے عرض کیا، اب ہم تیر کیسے چلائیں جبکہ آپ اس گروہ میں ان کے ساتھ ہو گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا میں تم دونوں گروہوں کے ساتھ ہوں، تیر چلاؤ۔ اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی ہتھیار جو ہے چلانے سیکھے ہیں پھر اس کی پریکٹس بھی کرتے رہنا ہے، کیونکہ جب ہم پریکٹس کرتے رہیں گے تو ضرورت پڑنے پہ جب ہم ان ہتھیاروں کا استعمال کریں گے تو بہترین طریقے سے کر سکیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے الحمدللہ ہمارا جو آرمی کا انسٹیٹیوٹ ہے وہ ہماری فورسز کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جب ملک کے دفاع کے لیے ہتھیاروں کا استعمال کرنا سکھاتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہے ہر سال جو ہیں مشقیں بھی ہوتی ہیں ان کی، اور جو بھی ہتھیار انہوں نے چلانے سیکھے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہر سال ان کی جو ہے پریکٹس بھی بھرپور طریقے سے کرتے ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ ان ہتھیاروں کا جو ہے بہترین استعمال کر کے ملک کا دفاع کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجاہدانہ زندگی بسر کرنے پہ فخر تھا۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری روزی نیزے کے سائے میں ہے، اور جو میرا حکم نہ مانے یعنی اسلام قبول نہ کرے اس پہ جزیہ کی ذلت اور رسوائی مسلط کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سالانہ بچت کی تمام رقم سامان حرب کی خرید پر خرچ فرمایا کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بنو نذیر یہودیوں کا ایک مفتوح قبیلے کے اموال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بغیر لڑے دلوا دیے کہ مسلمانوں کو ان کے لیے اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑانے پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اموال میں سے اپنی ازواج کا سالانہ خرچ نکال لیتے تھے اور باقی رقم ہتھیار، جانور اور دیگر سامان حرب حاصل کرنے پر خرچ فرما دیتے۔ تو اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی اسلامی ملک کی گورنمنٹ ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ جو بھی ہے، جیسے پاکستان میں آرمی کا انسٹیٹیوٹ ہے
اب آپ کو پتہ ہے مال کے بغیر تو جنگ نہیں ہو سکتی، مال کے بغیر ملک کا دفاع بھی نہیں ہو سکتا، تو کیونکہ مال ہوگا تو جدید اسلحہ بنے گا، جدید اسلحہ خریدا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مال سے جو ہے جنگ میں جو جو چیزیں استعمال ہوتی تھی وہ خریدتے تھے۔ تو اس طرح آپ کو معلوم ہے ہمارے پاکستان میں بھی سالانہ جو ہے جب بجٹ مختص کیا جاتا ہے تو اس میں آرمی کا بھی بجٹ جو ہے مختص کیا جاتا ہے، اور اس بجٹ کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جدید ترین اسلحہ بنایا جائے، جدید ترین اسلحہ خریدا جائے، اور جو ہے ہماری فورسز میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جو ہے پے بھی جو ہے ہماری گورنمنٹ وہی دیتی ہے۔ تو پیسہ ہوگا تو ملک کا دفاع جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہو سکے گا۔ گھوڑے دوڑانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی، بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھوڑوں کی دوڑ لگوائی جو گھوڑے دوڑنے کے لیے تیار نہیں کیے گئے تھے۔ جنگ کی نیت سے پالے گئے گھوڑے خیر و برکت کا باعث ہے۔ مسلم کی حدیث سے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلائی جنگ کے گھوڑوں کی پیشانیوں پر بندھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ان کی وجہ سے مسلمانوں کو آخرت میں اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور دنیا میں ان کی وجہ سے مال غنیمت حاصل ہوتا رہے گا۔ جنگ کی نیت سے پالے گئے گھوڑے کا چارہ، پانی، پیشاب قیامت کے روز نیکی کے پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ بخاری کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدوں کو سچا جانتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑے رکھے تو اس گھوڑے کا کھانا، پینا، پیشاب قیامت کے دن مجاہد کے ترازو میں رکھے جائیں گے۔ تو اب ان دونوں احادیث سے کیا معلوم ہوتا کہ جو بھی گھوڑے ملک کے دفاع کے لیے پالے جاتے ہیں، اب ان کو آپ کو پتہ ہے پینے کے لیے پانی بھی دینا ہے، کھانا بھی دینا ہے، ایون کہ وہ جو گھوڑے پیشاب بھی کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی مجاہد کو ملے گا۔ اب آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے جدید اسلحہ آ گیا ہے، اب جب جدید اسلحہ آیا ہے تو اس کو استعمال کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے چیزوں کی ضرورت ہے، تو اس لیے جو جدید اسلحہ استعمال آج کے دور میں کیا جاتا ہے، اور اس اسلحے کو استعمال کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو اس کا اجر بھی جو ہے ہمارے مجاہدین کو قیامت والے دن ملے گا۔ اسلحے کی تربیت حاصل کرنے کے بعد اس سے غفلت برتنے کی مذمت۔ مسلم کی حدیث سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تیر اندازی سیکھنے کے بعد تیر اندازی چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں، یا فرمایا اس نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ تو اب اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب ہماری فورسز کے لوگوں نے ہتھیار چلانے سیکھ لیے تو پھر ان کی پریکٹس بھی کرتے رہنا ہے، کیونکہ جب پریکٹس کرتے رہیں گے تو پھر ہمارے فورسز کے لوگوں کو اس چیز پہ مہارت حاصل ہو جائے گی، اور آپ کو معلوم ہے جب کسی کو کسی بھی چیز پہ مہارت جو ہے ہو جائے تو اس کا استعمال کرنا آسان ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا استعمال کرنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو آج کے لیکچر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ملک کے دفاع کے لیے، اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے جو ہے ہماری فورسز کے لوگوں نے بہترین طریقے سے اسلحہ چلانا سیکھنا ہے، اور دوسرا احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے پھر اس اسلحہ چلانا جب سیکھ لیا ہے تو اس کی پریکٹس بھی کرتے رہنا ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو آرمی کا انسٹیٹیوٹ ہے، آپ کو پتہ ہے سالانہ جو ہے ان کی مشقیں ہوتی ہیں، وہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ جو بھی انہوں نے اسلحہ چلانا سیکھا ہے وہ اس کی پریکٹس کرتے رہیں، جب ملک کو ضرورت پڑے تو وہ بہترین طریقے سے ہمارے فورسز کے لوگ جو ہیں ملک کا دفاع کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام فورسز کے تمام مجاہد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ جو ہے پاکستان کا دفاع کرنے کی توفیق دیتا رہے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔